بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأطيبين الأطهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ہماری گفتگو تفسیر قرآن ترتیبی طور پر جاری و ساری الحمدللہ پر آج سورہ آل عمران کی 42، 43، 44 اور 45ویں آیت، اس پر ہم مختصر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ان آیات کے توسل سے اور اس کے صدقے میں ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کو ایک انقلابی اور نجات دینے والی کتاب کے طور پر ہم اس کو اپنائیں، اور اس کے بعد اس نظریے سے اور اس فکر سے اور اس سوچ سے ہم قرآن کو کھولیں اور اس کی تلاوت کریں انشاءاللہ. پچھلی نشست میں اور آیات میں جیسا کہ آپ کو معلوم کہ جو موضوع ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ، اللہ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو خصوصیت عطا کی، خاص شخصیت دی. پروردگار عالم نے حضرت مریم کے ماں جناب حنہ کے نظر کو قبول فرمایا، فتقبلها بقبول حسن، ہدیے کو قبول کیا. اگرچہ بیٹی تھیں، اصل میں بیٹا تھا جو جس کے لیے بشارت دی گئی تھی، لیکن وہ بیٹا ان کا اپنا بیٹا نہیں تھا جناب حنہ کا، بلکہ خود حضرت مریم کا بیٹا تھا جن کی بشارت ہوئی تھی. لہٰذا خود جناب حنہ کے لیے اللہ نے بیٹی قرار دیا. بیٹی ہونے کے باوجود جناب حنہ کی اس نظر کو خداوند متعال نے قبول کیا. یہ قبول کرنا آپ کی شخصیت ہے، حضرت مریم کی شخصیت پر دلیل ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے پرورش کی، نمو نشوونما کی حضرت مریم کی، خاص طور پر جسمانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی، معنوی طور پر بھی، علمی اور معرفتی طور پر بھی. اور اس کے بعد آپ کی کفالت اور آپ کی پرورش کی ذمہ داری ایک نبی کو دی، حضرت زکریا کو، کہ انہوں نے بھی آپ کی تربیت کا اہتمام کیا نبی ہونے کے باوجود. وکفلھا زکریا، ان کی کفالت زکریا سلام اللہ علیہ نے کی. اس کے بعد خود حضرت زکریا آپ کی شخصیت سے متاثر ہوئے، خداوند متعال کی خاص عطا سے متاثر ہوئے، پروردگار عالم کی قدرت کو دیکھ کر قدرت پروردگار سے متاثر ہوئے، اور خود دعا کی اپنے لیے، کیونکہ وہ صاحب اولاد نہیں تھے. خداوند متعال نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی توسط سے یہ دعا بھی قبول کی اور بشارت دی کہ ملائکہ کی طرف سے کہ آپ کے لیے خدا کی طرف سے بشارت ہے کہ پروردگار آپ کو یحییٰ نبی عطا کرنے والا ہے. یہ حضرت مریم سلام کی شخصیت پر دلیل ہے. حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مجھے ذریہ طیبہ چاہیے، پاک اولاد چاہیے، اولاد پاک ہونا چاہیے. ہماری تمنا اور ہماری آرزو کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے اولاد ذہنی و فکری لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے اور عملی لحاظ سے پاک ہوں. یہ آرزو ہے، ٹھیک ہے؟ آرزو ہے حضرت مریم ہے، آرزو تو حضرت زکریا ہے. انبیاء اولیاء کی آرزو ہے کہ ان کی اولاد پاک ہو. صرف یہ نہیں کہ پاک ہو، کوشش بھی کرتے ہیں کہ پاک رہیں، پاک کریں، تربیت کا اہتمام کرتے ہیں.
اس کے بعد دیکھیں اللہ نے بشارت دی اور یہ سلسلہ چلا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام. آج ان آیات میں حضرت مریم سلام علیہ کی دوبارہ شخصیت بیان ہو رہی ہے. کتنی عظیم شخصیت ہے وہ حضرت مریم کی جو ماں بننے والی ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور اس کے بعد فخر عیسیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے. حضرت خدیجہ سلام اللہ، جب حضرت مریم کی یہ شان ہے تو حضرت خدیجہ سلام اللہ کی کتنی شان ہوگی. ٹھیک ہے. جو خاتم الرسول کی کتنی شان ہوگی. اسی لیے فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اس زمانے کو یاد کرو. تاریخ بیان ہو رہی ہے صدیوں پہلے کی. یا رسول اللہ، یا محمد مصطفیٰ، یاد کرو اس زمانے کو. یعنی ہم یاد دلا رہے ہیں، ہم آپ کو تاریخ بتا رہے ہیں. اس زمانے میں اس وقت جب ملائکہ نے کہا، گفتگو کون کر رہا ہے؟ ملائکہ کر رہے ہیں. کس سے؟ مریم سے. کتنی شخصیت ہے کہ ملائکہ گفتگو کریں براہ راست. یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفیٰ، کہ اللہ نے آپ کو مصطفیٰ قرار دیا ہے، آپ کو انتخاب کیا ہے. ایک خاتون کو اللہ انتخاب فرما رہا ہے. اب اس میں وضاحت ہے کس لیے انتخاب فرما رہا ہے. وطہر کی، اور آپ کو، اور اللہ آپ کو طاہر بنا رہا ہے، طاہرہ بنا رہا ہے، پاک قرار دے رہا ہے، تزکیہ شدہ قرار دے رہا ہے. پھر دوبارہ فرمائے وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور آپ کو دوبارہ انتخاب، یہ بات دوبارہ، یہ لفظ دوبارہ ہے کہ آپ کو خداوند متعال انتخاب فرما رہا ہے تمام عالمین کے عورتوں کے اوپر، برتری دے رہا ہے. 2 دفعہ اصطفیٰ کا لفظ استعمال ہوا. مفسر فرماتے ہیں پہلا اصطفیٰ جو فرمایا وہ آپ کی ذات سے متعلق ہے، یعنی پروردگار عالم نے آپ کی ذات کو انتخاب فرمایا ہے. ٹھیک ہے. فضیلت کے لیے، عظمت کے لیے، حضرت عیسیٰ کی مادری کے لیے، ماں بننے کے لیے، آپ کے لیے اخلاق کو آپ کے لیے قرار فرمایا، انتخاب فرمایا. آپ کے لیے علم کو انتخاب فرمایا. آپ کے لیے صفات الہی کو آپ کے لیے انتخاب فرمایا. لہٰذا وَاصْطَفَاكِ جو پہلا لفظ ہے وَاصْطَفَاكِ سے مراد آپ کی شخصیت مراد ہے، آپ کی خود صفات مراد ہے. یعنی اللہ نے آپ کو بعنوان انسان، خاتون انتخاب فرمایا، عظمت والی خاتون کے طور پہ، اور آپ کے ماں کے طور پر آپ کو انتخاب فرمایا، چنا خداوند تعالی نے. وطہر کیا، آپ کو طاہر کیا، آپ کو پاک قرار دیا، آپ کو حیض سے پاک قرار دیا، آپ کو بطول قرار دیا پروردگار عالم نے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ آپ مسجد میں تھی، ایسا پاک قرار دیا کہ آپ کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے. عورتوں کے لیے کچھ دن ناپاکی ہے، لیکن ان کو خداوند متعال طہر کی، اللہ نے آپ کو پاک قرار دیا ہے، طاہر قرار دیا ہے. ان چند ایام کے نجاست سے پاک قرار دیا. کتنی عظیم ہستی ہے. وَاصْطَفَاكِ کی پھر دوبارہ آیا، پھر اللہ نے آپ کو انتخاب کیا تمام عالمین کے عورتوں پر. اب اس سے مراد یہ کہ تمام عالمین سے مراد من الاولین والآخرین، اپنے زمانے کے. اپنے زمانے میں آپ دیکھیں نا، اس زمانے میں جو زمین پر جتنی بھی عورتیں ہیں، اس کائنات میں اس وقت، اس زمانے میں جتنی بھی عورتیں ہیں، سب پر آپ کو انتخاب فرمایا ہے. ان سب میں سے آپ کو چنا ہے، ایک نفر کو چنا ہے، ایک ہستی کو چنا ہے، ایک خاتون کو چنا ہے. بہت سے نے کہا کہ آپ جو ہے نا، کیونکہ 4 خواتین ہیں جن کا خدا نے ذکر فرمایا کہ جن کو پروردگار نے چنا. حضرت مریم، حضرت آسیہ فرعون کی زوجہ، حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اجمعین. یہ وہ ہستیاں 4. ان میں سے سب سے عظیم کون ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. ان کو اپنے اپنے زمانے کے عورتوں پر فضیلت دی ہے، برتری دی ہے، اصطفیٰ اور چنا ہے. اب دیکھیں روایت ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. اما مریم کانت سیدۃ نساء زمانہا، یہ جو ذکر ہوا ہے نا، مریم کو چنا ہے تمام عالمین کی عورتوں پر، یہ سے مراد اپنے زمانے کی. ٹھیک ہے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مروی روایت ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام مروی روایت ہے، آپ سے منسوب روایت ہے. فرماتے اما مریم کی کا انتخاب کانت سیدۃ نساء زمانہا وَأَمَّا فَاطِمَةُ فَهِيَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. آدم سے لے کر خاتم تک کے تمام عورتوں کا سردار کون ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ذات ہے. لیکن اپنے زمانے میں حضرت مریم خود اپنے زمانے افضل ترین ہے.
انتخاب شدہ ہے پروردگار عالم کی طرف سے، لہٰذا آپ کی یہ شخصیت قرآن نے بیان فرمایا ہے، چننا، طاہر و پاک کرنا، پھر اس کے بعد برتری دینا اور فضیلت دینا تمام عورتوں پر اپنے زمانے میں۔ یہ خداوند متعال مادر عیسیٰ کی صفت اور فضیلت بیان فرما رہا ہے کہ اس خاتون کو سمجھو۔ یہ خاتون کون سی، کیا خاتون ہے؟ جسے تورات نے، جسے انجیل نے بیان کیا، وہ نہیں ہے خاتون۔ یہ جو قرآن بیان فرما رہا ہے وہ خاتون، عظیم خاتون ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ یا مریم، دیکھیں آپ کو دیے، آپ کو انتخاب کیا ہے، آپ کو چنا ہے، آپ کو پاک کیا ہے، طاہر، لیکن آپ نے اس کے شکرانے میں کام کرنا ہے کچھ۔ وہ کیا ہے؟ اقنتی لربک، اپنے پروردگار عالم کے سامنے خضوع سے پیش آنا ہے۔ ایسے نہیں کہ خداوند متعال کسی کو چنے تو وہ تکبر میں آ جائے، برتری، احساس برتری اس میں شامل ہو جائے، وہ احساس کرنے لگے اپنے بڑا ہونے کا، باقیوں کو حقیر سمجھے۔ نہیں، اگر کسی کو اللہ نے برتری دی ہے، اس کو عظمت دی ہے، اس کو پوسٹ دی ہے، اس کو مقام دی ہے، اس کو کرسی دی ہے، اس کو اگر کچھ بنایا ہے، اس کا مقام ہے اپنے معاشرے میں، تو خبردار، ایک بہت بڑا خطرہ اس کے لیے کہ وہ متکبر نہ ہو جائے۔ شیطان نے تکبر کیا اور حسد کیا تو شیطان بنا ہے، ابلیس بنا ہے۔ ابلیس شیطان اس لیے بنا ہے، جو بھی اس نقش قدم پر چلے گا وہ کیا ہوگا؟ شیطان بنے گا، تکبر کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں یا مریم، یہ سارے آپ کی فضیلتیں، اس کی حفاظت کرنی ہے آپ نے، اور جو آپ کو ملی ہے وہ آپ کے اپنے کردار کی وجہ سے، میرٹ کی وجہ سے۔ ایسے نہیں خداوند متعال ویسے ہی دے رہا ہے، آپ کے اخلاص کی وجہ سے، آپ کے ماں کے اخلاص کی وجہ سے، جو نظر آپ نے کی ہے، آپ کے والد جو مرحوم ہو چکے ہیں جناب عمران، ان کی شخصیت کی وجہ سے، عالم دین تھے، بزرگوار تھے، مبلغ تھے، خداوند متعال کے ولی خدا تھے مثلا، ان کی عظمت، ماں کی عظمت، اور ان کے اپنے عمل اور کردار، ان کے حیا، عفت، ان کی معرفت، ان کا اخلاص، ان کی خدمت، خداوند متعال اس کا صلہ دی ہے۔ اس کا صلہ ہے کہ آپ کو خداوند متعال اتنا عظمت عطا فرما رہا ہے، اور اس کے صلے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ 3 چیزیں کرنی ہے۔ اقنتی لربک، قنوت کسے کہا جاتا ہے؟ قنوت یعنی خضوع، اپنے آپ کو ذلیل سمجھنا، خداوند متعال کے سامنے چھوٹا سمجھنا، بڑا پن کا احساس نہ ہونا، ٹھیک ہے؟ احساس ذلت کرنا، اللہ کے سامنے احساس ذلت عین عزت ہے اللہ کے سامنے، اسی لیے رکوع ہے، اس لیے کہ سجدہ ہے، رکوع میں آپ جھکتے ہیں، اس کے بعد مزید جھکتے ہیں، اپنا سب سے عظیم جسم کا حصہ پیشانی، اس کو آپ خاک پر رکھتے ہیں، خضوع کرتے ہیں، خضوع ہے، خاضع بنتے ہیں آپ۔ قنوت کا کیا مطلب ہے؟ خضوع اطاعت کے ساتھ، اور وہ اطاعت ہمیشہ کے لیے ہو۔ خضوع کا جو مفہوم ہے وہ کیا؟ اطاعت، مطیع بننا، خاضع بنا یعنی مطیع بنا، یعنی اس کا عملی شکل کیا ہے؟ آپ کا اطاعت ہے۔ اگر آپ خداوند متعال کے سامنے تسلیم ہیں، خم ہیں، اطاعت گزار ہیں، اور یہ اطاعت ہمیشہ کے لیے ہے، مسلسل ہے، اس کا مطلب ہے آپ عملی خضوع کر رہے ہیں۔ خضوع یہ تھوڑا کہ آپ سر ہلائیں اور جھکائیں، لیکن عملاً جو ہے گناہوں میں مبتلا، بے ادبی اور بے احترامی میں مبتلا، شیطان کی شاگردی میں، فوراً ہوا ہوس کے چکروں میں، فوراً شہوتوں کے دلدل میں آپ اور اشاروں پہ آپ چل پڑتے ہیں۔ یہ نہیں ہے، یہ خضوع نہیں ہے، زبانی نہیں، قلبی اور عملی، اس کو قنوت کہا جاتا ہے۔ قنوت یعنی، دوبارہ میں عرض کرتا ہوں، قنوت یعنی وقنوتی لربک، اپنے پروردگار کے سامنے قنوت کرے، یعنی خاضع ہو جائے، یعنی مطیع بن جائے، ایسی اطاعت کے جس میں دوام ہو، دائمی طور پر۔ یا مریم آپ نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو جب دی ہے تو آپ کی ذمہ داری بھی کچھ ہے، ٹھیک ہے؟ جب خداوند متعال کسی کو دے مقام، اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ وہ مقام کچھ اس کی لیاقت اور اس کی عظمت کی وجہ سے ہے، لیکن اس کے بعد جب مقام مل جائے تو ایسا نہیں کہ ذمہ داری کم ہو جاتی ہے، ذمہ داری میں اضافہ ہو جاتا ہے، مسئولیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کو دوبارہ اپنے آپ کو ترقی دینا پڑتا ہے، اپنے آپ کو اپنے لیے احتیاط کرنا پڑتا ہے، اس پرہیزی میدان میں بہت زیادہ محنت کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ سلسلہ باقی رہے اور یہ عظمت باقی رہے، یہ نور باقی رہے۔ لہٰذا یا مریم اقنتی لربکی واسجدی، اور سجدوں میں رہو، سجدوں میں رہو۔ مقام جب ملے تو اس مقام کے سامنے سجدہ کرو، ٹھیک ہے؟ جب مقام ملا، سر اونچا کیا، عظمت دی، شہرت دی،
اس کے نتیجے میں سر نگوں ہونا چاہیے تمہارا، نہ کہ سر اوپر، ورنہ فرعون بن جاؤ گے۔ وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ظاہراً جماعت اگر ہو رہی ہے تو جماعت میں شرکت کرو، یا جو رکوع سے مراد یہ نہیں، آپ جب رکوع کرتے ہیں یعنی تسلیم خم ہے، لفظی بھی آپ لے سکتے ہیں، یعنی جو تسلیم خم ہے، جن میں خود حضرت زکریا شامل ہے، جس میں اس وقت کے وہ اولیاء شامل ہے، جس میں اس وقت کے نبی شامل ہے، ان کے ساتھ آپ رکوع کریں، یعنی سر تسلیم خم کریں، یا جماعت نماز میں آپ شرکت کریں، اجتماعی پہلو کو نظر میں رکھیں۔ اب دیکھیں آیت کا ٹیون بدلا، ابھی تک کیا فرما رہا ہے؟ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، 42ویں آیت، 43ویں آیت میں وہ 3 ذمہ داریاں بیان کی، اس کے بعد آپ دیکھیں 45ویں آیت میں دوبارہ اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ کہ دوبارہ ملائکہ کی ندا پکار۔ یہ جو بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں 44 نمبر آیت، اس میں ٹیون بدلا ہے، خداوند متعال نے ایک اور چیز بیان کی ہے، ایک حقیقت بیان کی ہے۔ وہ حقیقت کیا یہ ہے؟ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِي إِلَيْكَ، یہ جو آپ کو جو واقعات بیان کیے ہیں نا، یہ آپ کے سامنے جو حضرت مریم ان کے ماں کی طرف سے جو نظر ہے، اس کے بعد نظر کا قبول ہونا ہے، اس کے بعد ان کا تعجب کرنا ہے کہ یہ تو بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں استجابت دعا جو ہوئی، اس کے بعد آپ دیکھیں ملائکہ نے آپ سے آپ کو ندا دی نا، پچھلے آیت میں کیا ہے؟ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، ملائکہ ندا دے رہے ہیں حضرت مریم کو۔ اب اسی طرح آپ چلتے ہیں حضرت مریم، حضرت زکریا کی قصے کہانی، اور اسی طرح نظر، اور یہ سب فرماتے ہیں غیب ہے، علم غیب ہے، یہ گھڑی ہوئی کہانی تھوڑی ہے، یہ علم غیب ہے جو رسول اللہ کو نہیں پتہ تھا، ٹھیک ہے؟ جو تورات اور جو انجیل ہے وہ منحرف ہے، تحریف شدہ کتابیں ہیں، ان کتابوں میں حضرت مریم کی یہ شان تھوڑی ہے، انہوں نے تو تحریف کی اپنے مفادات کے لیے، بہت کچھ انہوں نے تبدیل کیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو سارے واقعات حضرت مریم ہو، چاہے ان کی ماں ہو، چاہے حضرت زکریا ہو، حضرت یحییٰ کی پیدائش ہو، اس کے بعد آپ کی فضیلت اور آپ کا ملائکہ کی گفتگو کرنا ہو، ملائکہ کا ندا آپ کے لیے ہو، پکار ہو، یہ سارا ہم وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، کتنے عظیم ہیں خداوند متعال۔ وہ علم غیب جو واقعات اور علماء میں صدیوں پہلے ان واقعات کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان فرما رہا ہے، اور کیا فرما رہا ہے؟ ذالکہ، یہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے، من انباء النبأ، یعنی نبی سے خبر، انباء اس کی پلورل ہے، جمع ہے، خبریں، یہ جو خبریں آ رہی ہیں نا، خبریں کبھی آپ نہ سمجھے خبریں صرف ہمارے معاشرے میں خبریں، اخبار، یہ خبریں وہ حقیقی ہیں جو ملائکہ دے اللہ کے ذریعے سے، عرشی خبریں، ٹھیک ہے، ملکوتی خبریں۔ ذالک من انباء الغیب، یہ سارے غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، یا رسول اللہ آپ کے سامنے ہم وحی کر رہے ہیں، نہیں وحی کیا، وحی کر رہے ہیں، ابھی جاری ہے، اس لیے بعد میں آئے دوبارہ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، دوبارہ وہ قصہ جاری ہے۔ بیچ میں بیان ہوا ہے کہ یاد رکھو یہ خدا کی طرف سے علم غیب ہے جو کسی کو پتہ نہیں ہے، رسول اللہ کو بھی پتہ نہیں ہے، رسول کو خدا کو کوئی استاد تھوڑا ہے جو ان کو بتائے، اور اس وقت کی جو کتابیں وہ انحراف، منحرف، تحریف شدہ کتابیں ہیں، کو کہاں سے پتہ چلا ہے؟ رسول اللہ کو کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ یہ ساری خبریں، یہ سارے حقائق، یہ ساری شخصیتوں کا، اور ان ملائکہ کی ندا کا، ملائکہ کی پکار کا، ملائکہ کی بشارت کا، ان کے نظر کا تعلق دل سے ہے نا، جناب حنا نے دل میں نظر کی ہے، وہ کہاں سے پتہ چلا؟ اللہ جو عالم الصدور ہے، ہاں صدوروں کے بھید جاننے والا ہے، فرماتے ہیں ابھی جو نہیں وحی ہو رہی ہے، یہ جو بات ہو رہی ہے علم غیب ہے، ہم وحی کی صورت میں آپ کو بتا رہے ہیں، عظیم ہے، یہ خود دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر، آپ کے نبی ہونے پر، کہ خدا استاد ہے، فرشتوں کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں، تاریخ بیان ہو رہی ہے۔ پھر اس کو بتا کیسے خداوند متعال نے علم غیب وحی کے ذریعے بیان کے، فرماتے ہیں اس کے لیے دلیل، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، یا رسول اللہ آپ آیا وہاں پہ تھے اس وقت صدیوں پہلے، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ آپ نہیں تھے ان کے پاس، اذ اس وقت جب یلقون اقلامہم جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے قرآن اندازی کے لیے، اس ہدف سے کہ ایکم
یکفل مریم، کون مریم کی کفالت کرے گا؟ آپ اس وقت تھے وہاں پہ؟ نہیں تھے، تو کہاں سے پتہ چلا؟ ایک دو، وما کنت لدیہم، آپ نہیں تھے یا رسول اللہ اس وقت صدیوں پہلے، اذ یختصمون، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ یہ علماء، یہ حضرت زکریا بھی اس میں شامل ہے۔ حضرت مریم کی کفالت کے لیے لڑائی ہو رہی تھی، بحث ہو رہی تھی، مباحثہ ہو رہا تھا۔ ہم تبرک کے لیے لڑتے ہیں، ہم ورثے کے لیے لڑتے ہیں، اور وہاں پہ کس چیز میں خصم ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، بحث ہو رہا ہے، کس لیے کہ مریم کو ہم نے ان کی کفالت کرنی، اس پہ مقابلہ ہو رہا ہے، اس میں مباحثہ ہو رہا ہے، اس میں آپس میں الجھے ہوئے ہیں لوگ۔ کتنا عظیم ہے، کتنی عظیم شخصیت ہے مریم کی۔ خداوند متعال یہ بھی بیان فرما تھا، آپ نہیں تھے، یہ علم غیب ہے، اور وہیں بحث مریم کی شخصیت بھی بیان ہو رہی ہے کہ آیا آپ اس وقت تھے جب یہ اقلام یعنی قلم جسے وہ لکھتے تھے، جسے وہ اس وقت لکھتے تھے، جو کچھ لکھنا ہو اپنے تمام معاشرے میں جو ضرورت ہے، یا مثلا تورات لکھتے تھے، انجیل لکھتے تھے، اور اس وقت یہ معاملہ ہوا، فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ حضرت زکریا نے اپنے دلائل دیے، باقیوں نے اپنے دلائل دیے۔ انہوں نے کہا ہم زیادہ رتبے والے، ہمارا قبیلہ یہ وہ، ہم زیادہ، ہر ایک نے اپنے دلائل دی کہ ہم ان کی سرپرستی کریں گے، کیونکہ حضرت حنا لے کے لپیٹ کے وہاں پر اس بچے کو کہا یہ خدا کے لیے ہدیہ اور تحفہ میری طرف سے، کوئی سرپرست چاہیے، تو آپس میں شروع ہو گئی، کیونکہ ان کی فضیلت جناب عمران کے بیٹے تھے، ان کی شخصیت اور عظمت تھی، اور نظر کے بعد سب کو پتہ چلا یہ نشانی ہے، وہ نشانی ہے کہ پیغمبر اور نبی کی ماں بننے والی ہے، اس لیے انہیں مقابلہ ہوا کہ یہ فخر ہمارے لیے ہو، ہم فخر کریں کہ مریم کو ہم نے پالا تھا۔ فرماتے ہیں آپ یا رسول اللہ، یا محمد مصطفیٰ، آیا اس وقت آپ تھے ادھر؟ نہیں تھے نا آپ، جب اپنے اقلام کو یعنی اپنے قلموں کو جب فیصلہ نہیں ہوا نا، تو آخر میں قرآن دازی آخر میں ہوتا ہے، جب مکمل راستے بند ہو، فیصلہ نہ ہو رہا ہو، تو شرعی لحاظ سے اس وقت آپ قرآن دازی کر سکتے ہیں۔ قرآن دازی کا کیا طریقہ تھا؟ جو قلم ہر ایک کے لیے، اس کے لیے نشانی انہوں نے قرار دی، ہر ایک کے لیے اس کو اس پانی کی ندی میں پھینکنا تھا، اور یہ تھا کہ اگر وہ قلم کہ جس کو پانی کا بہاؤ نہ لے کے جائے اور اپنی جگہ پر رک جائے، وہ کفالت کرے گا۔ سارے قلم پانی میں بہہ گئے سوائے ایک قلم کے، وہاں پہ زکریا لکھا ہوا تھا، یہ ہے اللہ۔ خالو بھی تھے نا، خالو بھی تھے، رشتہ داری بھی تھی، اور ساتھ قرآن دازی بھی۔ حضرت زکریا سلام اللہ علیہ کفیل بنے۔ فرماتے ہیں آپ اس وقت تھے، وما کنت لدیہم، آیا آپ ان کے پاس تھے، اس وقت یلقون اقلام، جب وہ اپنے ندیوں میں اپنے قلم پھینک رہے تھے قرآن دازی کے لیے، کفالت کے لیے، کہ کون مریم کی کفالت کرے گا۔ اور اس وقت جب وہ آپس میں لڑ رہے تھے اس بات پر، بس کچھ لڑائیاں بڑی اچھی ہوتی ہیں نا، پھر تو اگر خدمت کے لیے لڑائی ہو تو بڑی اچھی ہے۔ اگر آپ کا جو جھگڑا ہے بھائیوں میں مثلاً، وہ لوگوں کی خدمت کے لیے، ان کی فیسلٹی کے لیے، فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے ہو تو بڑی اچھی ہے۔ نفس نفسی اگر اس میں نہ ہو، اپنا مفاد نہ ہو، دوسروں کے مفاد کے لیے اگر آپ مقابلہ کریں، اور اس مقابلے میں اگر لڑائی ہو جائے، بحث ہو جائے، تو بہت زبردست ہے یہ تو۔ اس کے بعد دوبارہ وہ وہی جاری ہے، اذ قالت الملائکۃ، 45ویں نمبر آیت، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ۔ اس وقت کو یاد کرو یا رسول اللہ، ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں، جب ملائکہ نے کہا، دوبارہ ملائکہ کی گفتگو، یا مریم، اے مریم، اب یہ براہ راست گفتگو ملائکہ کی بھی ان کی شخصیت کی نشانی ہے، اے مریم، ان اللہ، اللہ کا پیغام دے رہے ہیں فرشتے، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرکی، آپ کو بشارت دے رہا ہے، بکلمۃ منہ، اس کلمے کی جو اللہ کی طرف سے ہے، اسمہ المسیح، ان کا نام مسیح ہے۔ وہ مسیح کون ہے؟ عیسیٰ ہے۔ وہ عیسیٰ کون ہے؟ ابن مریم ہے، کیونکہ باپ نہیں ہے نا، مریم کا نام لیا، ماں ہے، حضرت مریم کی ماں ہے، باپ نہیں ہے، اسی لیے کلمہ میں جو ہے گفتگو ہے کہ وہ فرمایا کہ آپ کو بشارت دے رہے ہیں۔ اگر یہ بتا دے رہے یبشر کا، جس طرح پہلے حضرت زکریا کو یحییٰ کی بشارت دی، تو نام لیا نا خداوند متعال نے۔ دیکھیں آیت نمبر 39،
فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، نام لیا ہے زکریا کو، آپ کو ہم بیٹا دیں گے، یحییٰ اس کا نام ہے، تو یہاں بھی کہہ دیتے یبشرکی بعیسیٰ، نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا بکلمۃ منہ، اس کلمے کی بشارت دے رہا ہوں، کلمے کی، کلمے سے مراد کن فیکون ہے، کلمہ یعنی مفسرین فرماتے ہیں کن فیکون، پروردگار عالم کا ارادہ جو کن سے، وہ ارادہ قابل عمل ہوتا ہے. خدا یاسین ہے نا اس کے آخر میں، جب خدا ان ارادہ شیء کن فیکون، کوئی بھی ارادہ کرے خدا کن فرماتا ہے وہ ہو جاتا ہے. کلمہ سے مراد کن فیکون، یعنی آپ کو بشارت دے رہے ہیں جو کن کا مصداق ہے. حضرت عیسیٰ کن کا مصداق ہے، کن کا یکون ہو گیا، باپ نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا، اولاد کے لیے ماں باپ کا دونوں کا ہونا ضروری ہے نا، لیکن کیسے یہ عیسیٰ متولد ہوئے کہ جن کا باپ نہیں ہے؟ فرماتے کلمہ ہے، یہ کلمہ ایک کن، ٹھیک ہے، ایک کلمہ ہے، ایک لفظ ہے، ایک سینٹنس ہے، کلمہ ایک کن، لہذا اس کن کا مصداق ہے. خدا متعال نے کن کہا، حضرت مریم حاملہ ہو گئی، عظیم شخصیت. کلمتین سے مراد ایک قول جو مشہور قول ہے وہ یہی ہے، یعنی آپ کن الہی کے تخلیق شدہ ہے، یعنی آپ کی خلقت کن سے ہوئی ہے، آدم کی طرح. وہاں بھی کن فیکون، ماں باپ دونوں نہیں ہیں، لیکن کہاں کیسے ہوئے حضرت آدم کیسے خلق ہوئے؟ کن فیکون، مٹی، ٹھیک ہے، کن کہا، اس کے لیے وسیلہ قرار دیا، مٹی، گیلی مٹی، اور جس کو تین کہا جاتا ہے، اس کے مخلوط ہو کرنے کے بعد اس کے بعد اپنی روح ڈالی اور حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی. کن فیکون، جس طرح وہاں کن الہی کے مصداق ہے، یہاں پہ بھی کن الہی کے مصداق ہے. لہٰذا ایک معنی کلمے کا وحی الہی ہے، یعنی آپ کو وہ اللہ یقیناً بشارت دے رہا ہے بکلمتن، یعنی وحی کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے، جو اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے نا، دو معنی ہو گئے. کلمہ ہے نا سینٹنس، بس کلمہ سے مراد یہاں پہ ایک وحی ہے یا الہام ہے، یعنی اللہ نے الہام کے ذریعے آپ کے ذہن میں ڈال دی، اللہ نے وحی کے ذریعے سے جو اللہ کی طرف سے تھی، جن کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے، ان کے آنے کی بشارت دی. لیکن سب سے اہم کیا ہے؟ کلمہ سے مراد کن ہے، کن فیکون کا مصداق ہونا ہے، کیونکہ آپ کا باپ نہیں ہے. انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. لہٰذا آپ مخلوق ہیں، یاد رکھیں آپ مخلوق ہیں. جو کہتے ہیں کہ خدا ہیں، خدا کے بیٹا ہے، اس کی نفی ہوئی. اس قالت الملائکہ، تو اس وقت کو یاد کریں جب یا رسول اللہ، جب ملائکہ نے کہا اے مریم اللہ یقیناً آپ کو بشارت دے رہا ہے اس کلمے کی، منہ جو اللہ کی طرف سے، اسمہ جس کا نام مسیح، جو عیسیٰ ہیں ان کا نام المسیح، مشہور نام عیسیٰ جو ابن مریم ہے، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، جو وجیہ ہیں. وجیہ یعنی کیا مراد؟ جن کی شخصیت ہے، جن کی شہرت ہے. حضرت مسیح شہرت یافتہ ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مشہور ہوں گے دنیا و آخرت میں. ٹھیک ہے، دنیا میں آپ مسیحیت اور اس کے جو ماننے والے دنیا میں سب سے زیادہ تعداد ہے، مسلمانوں سے بھی زیادہ تعداد. وہ وجیہ ہے نا، یعنی لوگوں کے اگرچہ یہ انحراف، لیکن ان کا جو چہرہ ہے، وجاہت جو ہے، ان کی عزت ہے، جو ان کے آبرو ہے، وہ ابھی دیکھیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے تعداد کے لحاظ سے. اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں اور آخرت دونوں میں، آخرت میں بھی آپ کا چہرہ وجیہ ہے، یعنی وہ آبرو، وہ چہرہ، وہ شخصیت جو شفاعت والے ہوں گے، جو شفاعت فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کا چہرہ وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، اور جو مقرب ہوں گے. مقرب ہونا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے، ابرار سے بھی بڑا درجہ ہے، اہل یمین سے بھی بڑا درجہ ہے مقرب ہونا. یعنی مقربین میں ہونا یعنی قریب ترین لوگوں میں سے، اللہ کے قریب ترین لوگوں میں سے. قریب ترین لوگوں سے مراد کوئی ایسا فاصلہ، خدا جسم تھوڑا ہے کہ قریب ہو، یعنی معنوی طور پر، معرفتی طور پر قریب ترین ہے.
عبادتی طور پر قریب ترین ہے، ٹھیک ہے، یعنی انس میں قریب ترین ہے، عشق میں قریب ترین ہے، محبت میں قریب ترین ہے اللہ سے۔ لہٰذا خداوند متعال نے یہ صفت دونوں بیان کی کہ وہ خدا اس کلمے کی جو اللہ کی طرف سے اس کی بشارت دے رہے ہیں، ملائکہ نے فرمایا، انہوں نے کہا، اور جو آ رہا ہے جس کی بشارت دی، یہ دو اس کی صفتیں ہیں، ایک وجیح ہونا، وجیح بہت اہم ہے۔ اب دیکھیں سورہ زیادہ عاشورہ میں بھی امام حسین علیہ السلام کی یہی ہے، پروردگار ہمیں آپ کے سامنے وجیح قرار فرما، ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ہم باعزت ہوں آپ کے سامنے، ہم ذلیل نہ ہوں، لوگوں کے سامنے عزت ہو۔ عزت صاحب مومن، جو مومن ہے اس کے لیے، جو مکتب والے ان کے لیے، جو اہل قرآن ہے ان کے لیے، خداوند متعال آپ کو اور مجھے وجیح بنانا چاہ رہا ہے، چہرہ نورانی ہو، کردار نورانی ہو، ہماری گفتگو نورانی ہو، ہمارے سلوک دوسروں کے ساتھ نورانی ہو، گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہمارا سلوک وہ کون ہو، کیا ہو، وجیحن، روب ہو، دبدبہ ہو، نورانی ہو، اچھا آپ کے اندر وہ وجاہت ہو، وہ جذابیت ہو، نورانی معنوی جذابیت ہو کہ انسان کے عمل سے لوگ اس کی طرف جذب ہوں، ٹھیک ہے، جو وجیح ہوتا ہے اس کی طرف وہ مقناطیس کی طرح ہے، لوگ اس کی طرف جذب ہوتے ہیں۔ وجیح نہیں ہے، کراہت کریہ چہرہ ہے، اس کے عمل میں وہ نہیں ہے، وہ وزن نہیں ہے، تو لوگ دور ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خداوند متعال نے فرمایا وجیحن ہے، جس طرح امام حسین علیہ السلام زیارتوں میں کہہ کے پروردگار ہمیں آپ کے سامنے، شہداء کے سامنے ہمیں وہ وجاہت عطا فرما، وہ وجیح چہرہ عطا فرما کہ ہم اس مکتب سے تعلق کی خاطر ہم بھی جذاب بنیں، ہمارے اندر بھی مقناطیسیت ہو، ہمارے اندر بھی لوگ آئیں ہماری طرف، ہمارے مکتب کی طرف، ہمارے، ٹھیک ہے نا، ہمارے مذہب کی طرف، نہ کہ ہمیں دیکھیں اور کہیں یہ کون ہے، یہ کون، کس کا تعلق کس سے ہے، اصلا اسلام سے بھی ہمیں جو ہے نا وہ خارج سمجھے۔ لہٰذا وجیحن و من المقربین، جو وجیح ہوگا وہ مقرب ہوگا، دونوں صفتیں آئیں۔ اگر ہم وجیح ہوں خداوند متعال کے سامنے، ٹھیک ہے، وجیح مشہور، ہم کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں مشہور ہو جائیں، خداوند متعال چاہتا ہے کہ ہم عرش میں مشہور ہو جائیں۔ ممکن ہے ایک شخص بالکل گمنام ہو لیکن آسمان میں مشہور ہو، فرشتوں میں مشہور ہو، ملائکہ میں مشہور ہو، وہاں پہ اس کے لیے فخر کیے جاتے ہو۔ یعنی کہ وجیح ہونا ممکن ہے ایک گلا کٹ رہا ہو کربلا میں لیکن وہ ملائکہ کی دنیا میں مشہور و معروف ہوں، ان کے زیارت کی تمنا کرتے ہوئے نظر آئیں۔ خب دنیا ہے نا، انسان ہے، انسان گر جاتا ہے، حیوان بن جاتا ہے، لہٰذا اگر یہ حیوان بن جائے اور یہ چھری چلانے لگے اور آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگانا شروع کریں، آپ کو بند کر دیں، پھر بھی آپ وجیح ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجیح ہونا اللہ کے سامنے ہے، اور اللہ کی مخلوق فرشتوں اور ملائکہ اور اولیاء اور باقی انبیاء کے سامنے آپ کی وجاہت یہ ہے۔ یہ 45 نمبر آیت میں یہ دو صفتیں بیان ہوئیں جو ہمارے لیے درس ہے، اور اس سے پہلے جو واقعات ہیں وہ ہمارے لیے درس ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی شخصیت بیان ہوئی، تفصیل سے بیان ہوئی۔ مقصد یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی، ان کی شخصیت اجاگر ہو، ان کی شخصیت اجاگر ہوگی تو ان کے بعد جو اللہ علیہ پیغمبر آ رہے ہیں وہ خاتم الرسل ہے۔ ان کی شخصیت اتنی عظمت ہے، ان کی ماں کی ہے، تو وہ رسول ان کی کتنی عظمت ہوگی اور ان کی ماں کی کتنی عظمت ہوگی، یہ خداوند متعال بیان فرمانا چاہ رہا ہے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں ان تمام کرداروں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔